بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بنیادی طور پر جو آج کی پریزنٹیشن ہے اس کا تعلق اجتماعی قربانی کے ساتھ ہے، لیکن ابتدائی اس کے جو 3 حصے ہیں ان کا بنیادی تعلق جانور کی خریداری، جانور کیسا ہونا چاہیے، کس قسم کے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے اور کس قسم کے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا۔ تو اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے الخلیل ٹی وی کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور سبسکرائب کر کے دوسروں کو شیئر کیجئے۔ آج کی جو بنیادی پریزنٹیشن ہے اس کا تعلق قربانی کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں نمبر 1، قربانی کے بعض اہم مسائل کون کون سے ہیں۔ ان میں نمبر 1 ہے قربانی کی شرائط، قربانی کا وقت اور قربانی کے جانور اور ان کی عمر، وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے اور وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو تقریباً ہر وہ مسلمان جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اگر وہ ان حصوں کو سمجھ جائے گا تو جب کبھی اگر اللہ رب العالمین نے اس کو توفیق دی ہے ابھی بھی وہ جانور خریدے گا تو ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھے گا تو ایک بہترین جانور خریدنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ورنہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگ قربانی کا جانور خرید کر لاتے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ قسم کے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور جس کی وجہ سے آخر کار وہ پریشان رہتے ہیں اور قربانی کرنے کا جو مزہ آنا چاہیے وہ بھی ان کو نہیں آتا۔ تو اس لیے جو اس میں ہے سب سے پہلے قربانی کی شرائط۔ قربانی کی شرائط کیا ہے؟ یاد رکھیں قربانی میں عام طور پر 5 شرائط ہیں۔ نمبر 1 اس کا مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 2 بالغ ہونا چاہیے، نمبر 3 عاقل ہونا چاہیے، نمبر 4 مقیم ہونا چاہیے، مسافر جو ہے وہ نہ ہو، اور نمبر 5 وہ مالک نصاب ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے قربانی کے جانور اور ان کی عمریں۔ یاد رکھیں یہ جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شارٹ کٹ کے اندر ہے کہ نمبر 1 قربانی کے لیے اونٹ یا اونٹنی، ان کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، گائے بیل بھینسا اور بھینس ان کی عمر 2 سال ہے، بکری یا بکرا 1 سال کا، جبکہ دمبا جو ہوگا یا دمبی یا بھیڑ اس کے لیے اگر 6 ماہ کی جو عمر ہے اور اس 6 ماہ کی عمر میں وہ اتنا فربا موٹا تازہ ایسا لگ رہا ہو کہ یہ سال کا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ آگے ان کی تفصیل ہے، یہ تفصیل کو آپ ضرور دیکھیے گا اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کہ اس میں کوئی چیز آپ کی سکپ نہیں ہونی چاہیے۔ ان میں نمبر 1 ہمارے پاس ہے، دیکھیں اونٹ یا اونٹنی، اس کی جو عمریں ہیں وہ 5 سال ہونی چاہیے۔ اس کے بعد گائے بھیل بھینس اور بھینسا ان کی عمریں 2 سال ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بکرا یا بکری اگر ان کی ہوگی تو ان کی عمریں 1 سال دونوں کی، یعنی کہ بکری یا بکرا جو ہے اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اسی طرح دمبا دمبی بھیڑ ان کی جو عمر ہے وہ کم سے کم 6 ماہ، لیکن اس میں وہ 1 سال کا نظر آتا ہو۔ اگر سال بھر کا نظر آتا ہے تو تب ٹھیک ہے، ادروائز کوشش کریں کہ اس کے اندر بھی آپ اس کا سال کا ہی جو ٹائم پیریڈ اس کو دیکھیں۔ اب اجمالاً وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے، نمبر 1 بھینگا ہو، نمبر 2 1/3 اس کی نظر کمزور ہو، جس میں معمولی جنون یا چر لیتا ہو، جسے خارش ہو یا مگر فربا ہو، وہ جانور جن کی قربانی جائز ہے۔ ان میں نمبر 1 بھینگا ہو جس کی نظر 1/3 سے کم ہو، جس میں معمولی جنون ہو، جسے خارش ہو مگر فربا ہو، چکی دم یا کان 1/3 سے جو ہے وہ کم کٹا ہوا ہو یا قدرتی طور پر ہی چھوٹے ہو، خصی بکرا یا جانور جس کے خصیے نکال دیے گئے ہو، بھیڑ دمبا جس کی اون کاٹ لی گئی ہو، اتنا بوڑھا ہو کہ بچے کے قابل نہ رہا ہو، ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ تفصیل کے لیے اس کو آپ مزید میرے ساتھ آگے دیکھیے کہ 1 by 1 جو ہے وہ آپ کو میں اس کو دکھاتا ہوں کہ بھینگا جانور کس قسم کا ہوگا، 1/3 والا کیسا ہوگا اور جس کی معمولی جنون ہے اسی صورتحال کیا ہے۔ تو اس میں دیکھیں نمبر 1 بھینگا، یہ آپ نے دیکھا یہ گائے، اس کی ایک آنکھ کے اندر یہ دیکھیں، دیکھنے کا جو انداز ہے اس کا وہ ڈیفرنٹ ہے، عام روٹین سے ہٹ کے ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔
اسی طرح سے اگر جس کی دم یا چکی یا کان 1/3 جو ہے اس سے کم کٹے ہوئے ہوں یا قدرتی طور پہ چھوٹے ہوں، ان کی قربانی جائز ہے۔ دیکھیں یہ دم جو ہے یہ 9 انچ کنسیڈر کی گئی ہے، تو 9 انچ میں جو 1/3 بنتا ہے وہ 3 انچ ہے۔ اگر 3 انچ سے کم اس کی دم کٹی ہوئی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی قربانی جائز ہے، اور اگر اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہوگی تو اس کا کیا مسئلہ ہے وہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بکرے یا وہ جانور جن کو خصی کر دیا گیا ہے اور ان کے خصیے نکال دیے گئے ہیں تو ان کی قربانی جائز ہے۔ بھیڑ دمبا جس کی اون کاٹ لی گئی ہو، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ بھیڑ اس کی ساری جو ہے وہ اون کاٹ لی گئی ہے، جبکہ اس بھیڑ کی کچھ اون جو ہے وہ موجود ہے اور کچھ کاٹ لی گئی ہے، ان کی قربانی جائز ہے۔ اس کے بعد داغا ہوا جانور، یہ جانور کو کسی گرم چیز کے ساتھ داغا جاتا ہے، کچھ نشان زدہ کیا جاتا ہے یا سٹیم وغیرہ کے طور پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے، ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس کے بعد گائے یا اونٹنی جس کا صرف ایک تھن خشک ہو، جس کا صرف ایک تھن، یہ دیکھیں اس کے 4 تھن ہیں، 4 میں سے 3 جو ہے وہ ٹھیک ہے اور ایک تھن جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے دودھ کی اویلیبلٹی موجود نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جس کی چکی چھوٹی ہو، اب یہ دیکھیں یہ بڑی چکی والا دمبا ہے اور یہ چھوٹی چکی والے دمبے ہیں، تو ان کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ اس کے بعد جس کی پیدائشی سینگ ہی نہ ہو، یہ دیکھیں اس جانور کے سر پہ سینگ موجود نہیں ہے، پیدائشی طور پر نہیں ہے، قدرتی طور پہ موجود نہیں ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ بکری یا بکرا ہے، اس کو دیکھیں تو ان کے سر کے اوپر بھی آپ کو سینگ وغیرہ نظر نہیں آتے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس کے بعد جس کا سینگ جڑ سے کم ٹوٹا ہوا ہو، تو ان صورتوں میں قربانی جائز ہے۔ یہ دیکھیں اس کا ایک سینگ پورا ہے جبکہ دوسرا سینگ جو ہے وہ کم ٹوٹا ہوا، یعنی جڑ سے نہیں ہے بلکہ اگلا حصہ اس کا کچھ ٹوٹ گیا ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اب وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں ہوتی وہ کون کون سے ہیں وہ آپ سماعت کریں۔ ان میں اندھا ہو، کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو چکا ہو، خارش یا کسی اور وجہ سے اتنا لاغر یا کمزور ہو چکا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مغز باقی نہ رہا ہو، لنگڑا ہو جو قربان گاہ تک چل کر نہ جا سکے، کان، دم، چکی یا اس کا جو ہے 1/3 حصہ، ایک تہائی حصہ جو ہے وہ اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے، پیدائشی کان ہی نہ ہو تو وہ بھی، اور ایک کان ہو اور ایک کان نہ ہو تو ایسے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان کی تفصیل کیا ہے وہ ہم آگے مزید اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ اس میں دیکھیں نمبر 1 اندھا، یہ آپ کے سامنے گائے ہے، تو اس کا یہ دیکھیں آنکھ جو ہے اس کا دیلا جو ہے وہ خراب ہے، وہ اندھا ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتا، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا دیکھیں کانا پن جس کا ظاہر ہو چکا ہے، تو اس جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد لنگڑا ہو جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں پر چل کر نہ آ سکتا ہو، یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے گائے ہے اور یہ اتنی لاغر ہے کہ یہ چل نہیں سکتی، یعنی اپنی قربان گاہ تک اس نے کیا جانا ہے، اس میں سے کیا نکلے گا، تو یہ صورتحال دیکھیں کہ یہ چل نہیں سکتی، تو یہ کنڈیشن ہے کہ لنگڑا ہو جو قربان گاہ تک خود چل کر نہ جا سکے اپنے پاؤں پر، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد وہ جانور جس کا کان 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ کان تہائی 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، دیکھیں اگر یہ 9 انچ کا اس کا کان ہے تو یہ 1/3 اس کا جو ہے 3 انچ بنتا ہے۔ اب اگر 3 انچ سے زیادہ اس کا کان کٹا ہوا ہوگا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یہ آپ دائرہ دیکھ رہے ہیں، یہ سرکل جو کیا ہوا ہے یہ 2/3 میں اس کا تقریباً 3 کی بجائے یہ 4.5 انچ ہوگا، تو یعنی اپنی ٹوٹل لمٹ سے وہ 1/3 سے زیادہ ہے، تو اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اسی طرح سے جس کی دم ہے کٹی ہوئی ہے 1/3 سے زیادہ، تو اس کو بھی آپ میں شمار کرتے ہیں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور پیدائشی کان نہ ہو تو یہ عیب ہے، یہ دیکھیں اس جانور کے کان ہی نہیں ہے، نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ پریزنٹیشن کے اندر تصویر میں بھی دیکھ لیں آپ لوگ، سرکل کے اندر یہ کیا ہوا ہے اس کو، تو ان دونوں کے اندر اس کے کان موجود نہیں ہے، تو پیدائشی کان نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔
اور اس کے بعد ایک کان ہو اور ایک نہ ہو، یعنی دو کان ہے تو ایک کان موجود ہے اور دوسرا کان موجود نہیں ہے، تو یہ بھی ایک عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے تھن کٹے ہو یا خشک ہو گئے ہو، گائے اونٹنی کے 2 اور بکری کا 1، اگر یہ دونوں تھن، یہ آپ دیکھیں سرکل کے اندر دونوں تھن کٹے ہوئے ہیں اور اس کے دیکھیں 4 کے چاروں تھن جو ہے وہ خشک ہو چکے ہیں، یعنی ان میں دودھ وغیرہ سلسلہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے، یہ خشک ہو گئے ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، خنثی جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، یہ دیکھیں اس سرکل کے اندر اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد ہے ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، یعنی کوئی بھی سبب بنا ہوا ہو جس سے اس کا پاؤں کٹ چکا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سینگ جڑ تک ٹوٹ گیا ہو، جیسے آپ کے سامنے یہ دیکھیں سرکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا جڑ سے ہی ٹوٹ چکا ہے، اس کے دونوں جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں اور اس کا ایک جڑ سے ٹوٹا ہوا ہے، تو یہ جو جانوروں کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی۔ تو یہاں تک یہ وہ قربانی کے مسائل تھے جو ہم سب کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہیں، جانور کے حوالے سے ہمیں ان کو سیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، انتہائی اہم ہے۔ آپ لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے اس کو خود بھی دیکھیں، تو ایک تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کافی آسانی رہے گی، سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں گے تو انشاءاللہ جن لوگوں تک یہ میسج پہنچے گا تو ان کو بھی قربانی کے جانور کے حوالے سے جو کنفیوژنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور نیکی کو پھیلانا یہ کار ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگر جا تمہارے پاس کوئی ایک آیت ہو۔ تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آل خلیل ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور اس پریزنٹیشن کو میکسیمم لوگوں تک پہنچا کے ثواب دارین حاصل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا دیکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اس کے بعد اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ اجتماعی قربانی کے مسائل کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ نیکسٹ پریزنٹیشن کے اندر آپ کو دکھائیں گے کہ جو اجتماعی قربانی ہے اس کے اندر کس قسم کے مسائل ہیں، اور آج ہمارے یہاں پر لوگ کس قسم کی جو ہے وہ اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، جس کے اندر اکثر لوگوں کی قربانی کے ضائع ہونے کا یقیناً اندیشہ ہوتا ہے۔ مثلا میں نے ایک سنا کہ ایک جگہ پر قربانی کی جاتی ہے اور اجتماعی طور پہ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پیسے کم کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، اور لوگوں سے کلیکشن کرنے کے بعد وہ جانور خرید کر لاتے ہیں اور تمام جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد تمام جانوروں کا گوشت ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتے ہیں، اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر اس میں سے برابر سارے کا سارا گوشت تقسیم کر لیتے ہیں اور اس طرح سے قربانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس طرح کے مسائل میں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کس طرح سے کس کو فالو کرنا چاہیے، شرعی طور پہ اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کو ضرور جو ہے وہ آپ ملاحظہ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔